بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باب قائم فرمایا، باب ما یذکر فی الفاخذ، باب اس بارے میں جو ران کے متعلق ہے۔ کیا ہے بھائی؟ الفاخذ، ران۔ ران کا کیا حکم ہے؟ ستر عورت کی بات آپ پڑھ رہے تھے نا پچھلے سبق میں۔ جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے مرد کے لیے، ان میں ایک ران ہے، ان میں ایک کیا ہے؟ ران ہے۔ اس ران کے متعلق جو ہے وہ کیا حکم ہے؟ ویسے تو اہل علم کا اختلاف ہے کہ بعض اہل علم جو ہے وہ ران کو وہ نہیں سمجھتے کہ اس کا چھپانا لازم اور ضروری ہے، لیکن ہمارے امام صاحب جو ہیں ان کے ہاں ران جو ہے وہ ستر عورت کا جز ہے، حصہ ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے۔ یہاں پر یہ بات کرتے ہیں امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ران کے متعلق کیا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں، جو خود امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کنیت ہے نا، وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس، حضرت جرحد اور محمد بن جاحش رضی اللہ عنہم، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت لی ہے، الفاخذ عورت، الفاخذ ران عورت ہے، ران عورت ہے، کیا مطلب؟ جس کا چھپانا لازم اور ضروری ہے۔ ران وہ حصہ ہے جسم کا مرد کے لیے جس کا چھپانا لازم اور ضروری ہے۔ عورت جو ہوتی ہے، عورت کا چونکہ پورا جسم ہی عورت ہے، اس کا صرف چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے کے سوا باقی سارے جسم کو چھپانا لازم ہوتا ہے نا۔ مرد کے لیے ناف سے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک، تو ظاہر ہے اس میں ران بھی آتی ہے۔ تو یہ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو آئی ہے نا، حضرت ابن عباس، حضرت جرحد، حضرت محمد بن جاش، ان تینوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آئی ہے، تو اس میں حضور علیہ السلام کا فرمان بار کیا ہے؟ الفاخذ عورت، ران جو ہے وہ عورت ہے، اس کا چھپانا لازم اور ضروری ہے۔ اچھا، دوسری روایت بھی یہاں پر ہے، حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا، حصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فاخذ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران مبارک سے جو کپڑا مبارک تھا وہ سرک گیا۔ وہ حاصرہ کا کچھ معنی ایسے بھی کیا کہ ہٹا دیا، جبکہ یہ لازم کے معنی میں کریں گے تاکہ باقی روایات کے اندر صحیح مسلم کی روایت میں ان حاصرہ بھی آیا ہے، صرف لازم کے معنی میں۔ آقا حضور علیہ السلام نے خود نہیں ہٹایا تھا، سرک گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ بھی آگے آپ روایت پڑھ لیں گے کہ وہ جب خیبر پر آقا حضور علیہ السلام نے لشکر کشی کی نا، تو خیبر کی گلیوں میں حضور علیہ السلام نے سواری کو دوڑایا، دشمن پہ حملہ آور ہو رہے تھے نا۔ اس صورت میں حضرت انس کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کے ساتھ لگا تو وہ ہٹ گئی ہے نا، وہ تو ایک مخصوص ہنگامی حالت کا معاملہ ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے خود نہیں ہٹایا، جب دشمن پر حملہ کر رہے ہیں، اس صورت میں کپڑے کا ہٹ جانا یہ ایک مخصوص ہنگامی حالت ہے، اور وہ بھی فعل مبارک ہے، وہ بھی تو یہ جو حدیث پاک ہم نے تین صحابہ کرام کے حوالے سے امام بخاری صاحب نے ذکر کی، حدیث جرحد جو ہے اس کے اندر تو قول مبارک ہے، کیا ہے؟ ارشاد مبارک ہے حضور کا کہ الفاخذ عورتن۔ تو جب فعل مبارک اور قول مبارک کا آپس میں آمنا سامنا ہوتا ہے تو اس میں محدثین کرام علیہم الرحمہ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ قول مبارک کو، سمجھ آ رہی ہے؟ اور فعل تو حضور کے ساتھ کسی مخصوص حالت کے پیش نظر ہو سکتا ہے، لیکن قول مبارک جو ہے امت کی تعلیم اور ارشاد کے لیے ہے۔ بات آگئی سمجھ؟ تو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ الفاخذ عورت، جب واضح فرمان نبوی موجود ہے، اس کے موجود ہوتے ہوئے پھر اس واقعہ سے استدلال کرنا وہ بھی مخصوص ہنگامی حالت میں دوران جنگ کا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کہ وہ خیبر کی گلیوں میں حضور علیہ السلام نے سواری دوڑائی، اور ادھر حضرت
انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کی سواری تھی، میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرا گھٹنا حضور علیہ السلام کی ران مبارک سے لگا تو کپڑا ہٹ گیا۔ یہ مخصوص ہنگامی حالت ہے نا، تو لہذا اس سے استدلال کیا جا سکتا نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو الفاخذ و عوراتن حضور نے فرما دیا، ران جو ہے وہ ستر عورت، اس کا ڈھانپنا ضروری، اس کا ڈھانپنا ضروری۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری صاحب نے پھر یہ دونوں حدیثوں کا حوالہ دے کے ترجمہ الباب میں فیصلہ یہ کیا کہ حدیث انس اسنادو و حدیث جرحد احواتو، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی والی حدیث جو ہے سند کے لحاظ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے، جبکہ حضرت جرد رضی اللہ تعالی کی روایت جو ہے وہ زیادہ احتیاط والی ہے۔ اسند کہا حدیث انس رضی اللہ تعالی کو اسند، زیادہ مضبوط سند۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حدیث جرد کی سند بھی ہے مضبوط ہی، صرف حضرت انس والی سند کو کیا کہہ رہے ہیں، زیادہ مضبوط سند کہہ رہے ہیں نا۔ یہ فن حدیث کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ حدیث جرد جو ہے جس کے اندر یہ تھا الفاخذ عوراتن، سمجھ آ رہی ہے بھائی، حضور کا ارشاد مبارک تھا وہ زیادہ احتیاط، وہ اس میں، اور جس کے ہاں یہ ران جو ہے یہ ستر عورت میں شامل نہ ہو، سمجھ آ رہی ہے، اگر ڈھانپ لیا جائے تو اس کو کوئی حرج ہے، لیکن جن کے ہاں یہ ستر عورت نہ ڈھانپی جائے گی گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا، گناہ ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ پھر احتیاط کس میں بنی کہ ران کو ستر عورت تسلیم کیا جائے۔ تو امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ سند کے لحاظ سے حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ مضبوط ہے، اور جب کہ حدیث جرد زیادہ محتاط ہے۔ احوط کا کیا معنی ہے، زیادہ محتاط ہے۔ حتی نخرج من اختلافہم، یہاں تک کہ ہم ان کے اختلاف سے نکلیں، اختلاف سے، ہاں اختلاف سے نکلنے کا یہ ذریعہ ہوتا ہے نا۔ آج تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اختلاف بن جائے تو نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں نکلتی، ہاں صرف اس لیے کہ ضد، انانیت، تکبر، ایسی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں نا جو حقیقت کو دیکھنے نہیں دیتی۔ تو یہ پاک ہستیاں تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اور تابعین کرام، ان کا تو ظاہر ہے پھر جب اندر سے تزکیہ تھا، اندر سے صفائی تھی، پاکی تھی، تو یہ اختلاف سے نکل آتے تھے۔ یہ اختلاف سے، ہاں علمی اختلاف ان میں بھی ہوتا تھا، لیکن وہ ان کا اختلاف رحمت تھا، اس لیے کہ نیت صاف ہوتی تھی، نیت درستگی تک پہنچنے کے لیے جد و جہد تھی، کوشش تھی۔ تو حضرت امام بخاری صاحب نے یہ فیصلہ کر دیا، فرماتے ہیں سند کو دیکھیں گے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سند جو ہے وہ مضبوط ترین ہوگی، تو دوسری کو بھی پھر کمزور تو نہیں نا اتنی، وہ بھی صرف اس کی نسبت سند کمزور ہوگی، لیکن وہ جب مقبول ہوگی ائمہ اکرام نے اس کو دلیل بنا لیا، سمجھ آ رہی ہے بھائی، کثرت ترک سے آ گئی تو اس کی کمی بھی پوری ہوگی، اس کی کمی بھی پوری ہو گئی ہے۔ تو فرمایا احتیاط حدیث جرحد کو لینے میں ہے۔ حدیث جرحد یہ کہتی تھی کہ ران کو کیا کہا جائے بھی، ران جو ہے عورت ہے، ران عورت ہے۔ اچھا آگے اس میں اور بھی حوالہ دو حوالے اور بھی ترجمہ الباب میں پیش کی امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا غط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں کو ڈھانپ لیا جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ یہ ایک طویل حدیث پاک ہے جس کا یہ حصہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف ترجمہ الباب میں لے کر آئے گھٹنوں کے متعلق، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اور ران کی بات تو آپ نے پڑھ لی کہ ران جو ہے ستر عورت ہے، لیکن گھٹنے جو ہیں مرد کے ہاں گھٹنے جو ہیں وہ ران میں شامل ہے ستر عورت میں یا ستر عورت میں شامل ہے؟ اس میں کچھ اہل علم کا اختلاف، بعض کہتے ہیں گھٹنے جو ہیں وہ ران والا حکم نہیں رکھتے، ران تو ستر عورت ہے لیکن گھٹنے ستر عورت، جبکہ ہمارے نزدیک جو گھٹنے ہیں نا وہ بھی ستر عورت میں، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لوگ جو کشتی کرتے ہیں، کبڈی کھیلتے ہیں، تو ان کا لباس یا اور بھی مختلف کھیلیں آج کل نکلی ہوئی ہیں، تو اس میں لباس اگر اتنا محدود ہو
کہ ران نظر آ رہے ہیں تو ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے، تو ایسی کھیل دیکھنا بھی ناجائز اور ظاہر ہے اس کا ڈھانپنا ضروری تھا۔ تو وہ پھر عام طور پہ شہروں میں تو لوگ یورپین کلچر کو اپناتے ہوئے واک کرنے جاتے ہیں، تو واک کا لباس بھی انہوں نے بڑا محدود سا رکھا ہوتا ہے، تو وہ بھی گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی نے ایسا لباس پہننا بھی ہو کسی واک وغیرہ کے لیے، کھیل کود کے لیے، تو اس کو چاہیے کم از کم سترے عورت ڈھانپے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ جسم کا وہ حصہ جس کا ڈھانپنا ضروری ہے اس کو ضرور ڈھانپے، تو اس میں ران بھی ہے اور گھٹنے بھی ہیں، ران بھی اور لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں جی ران تو ہے لیکن گھٹنے نہیں ہیں۔ وہ اس حدیث پاک کو بھی بیان کرتے ہیں جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں تشریف فرما تھے، تو اس زمانے میں جو باغ ہوتے نا ان کی چار دیواری بھی ہوتی اور دروازہ بھی ہوتا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح تشریف فرما تھے، جس طرح گھر میں اپنے ماحول میں بے تکلفی میں آدمی ہوتا ہے، آقا حضور علیہ السلام ایسے تشریف فرما تھے، تو آپ نے اجازت دے دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، دروازے پہ آنے لگے، ان کے لیے بھی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدستور بیٹھے رہے۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے آنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ وہ اندر آنا چاہتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو برابر فرمایا، کپڑوں کو اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت دی، سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے مطلب ہے وہ بعض اہل علم کہتے ہیں نا کہ گھٹنے جو ہیں وہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈھانپے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے آنے پر، سمجھ آ رہی؟ ران کی بات نہیں ہے، رکبت ہے، کیا ہے؟ گھٹنے ڈھانپے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو اس میں بعض اہل علم تو کہتے ہیں بھائی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا برابر فرمایا تھا، ڈھانپے ہوئے پہلے بھی تھے، ڈھانپے ہوئے ہاں، اور بعض اہل علم یہ بھی کہہ دیا کہ وہ مطلب ہے پنڈلیاں جو ہے نا، پنڈلیاں تو سترے عورت میں نہیں ہے نا مرد کی، پنڈلیوں پر بھی آقا حضور نے کپڑا سیدھا برابر کر لیا، اس لیے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حیا والے تھے۔ اور ایک روایت میں تو حضور نے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ان کے لیے انتظام اور اہتمام فرمایا، باقی صحابہ کرام کے لیے نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس شخص سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اتنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حیا تھا کہ اگر آقا حضور علیہ السلام کپڑا اس طرح برابر نہ فرماتے تو عثمان غنی آگے نہ آ سکتے، اپنی بات نہ کر سکتے، واپس چلے جاتے، اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اور ایک یہاں پہ یہ بھی لے کر آئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو کاتب وحی ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سریانی زبان سیکھنے کا کہا تھا، تو انہوں نے جناب 17 دنوں میں وہ زبان سیکھ لی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ زبانیں بھی سیکھی جا سکتی اور مختلف زبانیں ہیں۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ انگلش کورس کو کر لے تو وہ کہہ جی غلط ہو گیا تو یہ فتویٰ لگ جائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ طور پہ عربی کے علاوہ سریانی کو سیکھنے کا کہا گیا۔ ظاہر تب دین اسلام تو ساری انسانیت کے لیے آیا ہے نا، جس زبان میں لوگ بولتے ہیں ان کو اس زبان میں تبلیغ کریں گے تو دین اسلام کا پیغام پہنچے گا نا۔ تو یہ کاتب وحی تھے، بہت بڑے مطلب عالم تھے، مفتی تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ، بہت بڑے علم والے تھے، فتویٰ تھا ان اور علم میراث اور علم فرائض کے تو یہ مطلب ہے ماہر ترین سمجھے جاتے ہیں نا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انزل اللہ علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفاخذوا علی فاخذی، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتاری جب کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ران مبارک میری ران پر تھی، سمجھ آ رہی بھائی؟ اور بندہ بیٹھتے ہوئے لباس پہنا ہوا ران پہ ران بندہ رکھ کے بیٹھ سکتا ہے نا، کپڑا حیل ہے، تو اس طرح تک فساقلت علیہ، فرماتے ہیں میرے اوپر سکل اور بوجھ ہوا، وہی یہ الہی جب اتری نا، حضرت زید فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا یہ ران مبارک میرے ران پر تھا تو اتنا سکل ہوا، اتنا بوجھ ہوا، حتی خفت ان ترد فاخذی، یہاں تک کہ مجھے ڈر لگنے لگا، خدشہ ہو گیا کہ اب میری ران جو ہے نا وہ نہیں بچ پائے گی، سمجھ آ رہی ہے، وہ ٹوٹ جائے گی، اتنا سکل اور بوجھ ہوا اوپر۔ یہ وہی الہی کا ہے نا بوجھ،
جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر پہاڑوں پہ اتارتے تو پہاڑ بھی ریزہ ہو۔ یہ تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، جس نے وحی الہی کے جلال کو برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے دل مبارک اتنا بڑا بنایا ہوا ہے نا کہ آپ نے وہ برداشت کیا۔ بہرحال یہ اس سے کوئی استدلال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ران کے اوپر تھا تو کپڑا پہنا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی نفس مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آگے وہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو خیبر کی گلیوں میں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ران مبارک سے کپڑا ہٹا تو وہ ایک ہنگامی حالت تھی۔ وہ کیا تھی؟ ہاں، تو حدیث جرحد جو ہے ابن عباس کی جو روایت ہے وہ واضح طور پہ ہے کہ الفاخذ عورت، حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مرد کی یہ ران جو ہے نا اس کو شرمگاہ کے ساتھ شامل کرتے ہوئے اس کو بھی ڈھانپنا ضروری ہے، اس کو بھی ڈھانپنا ہاں، جس طرح شرمگاہ کا ڈھانپنا ضروری ہے اس طرح ران کا ڈھانپنا بھی یہ بھی ستر عورت میں شامل ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت لے کر آئے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا خیبرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر جب حملہ کیا، فصلینا عندها صلاۃ الغداۃ بغلاس، فرماتے حضرت انس کہ ہم نے صبح کی نماز خیبر کے پاس جا کے پڑھی تھی، بغلاس اندھیرے میں۔ کس وقت پڑھی بھائی؟ فجر کی نماز طلوع فجر کے بعد پڑھی تو جا سکتی ہے نا، اگرچہ مستحب وقت اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ سویرا ہو اس وقت پڑھی جائے، لیکن اتنا سویرا بھی نہ ہو کہ آدمی اگر مسنون قرات کے ساتھ نماز پڑھے، نماز میں بعد میں پتہ چلے کوئی فرق آیا تو باقی مسنون قرات کے ساتھ دوبارہ پڑھنے کا وقت نہ ہو تو اتنا لیٹ بھی نہ کرے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اتنی تاخیر مستحب ہے جس کے اندر مسنون قرات کے ساتھ نماز پڑھائی جائے، نماز مکمل ہونے کے بعد اگر بالفرض پتہ چلے کہ نماز میں فرق رہ گیا دوبارہ پڑھنی ہے تو دوبارہ بھی پھر مسنون قرات کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پڑھ سکتا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، سفیدی میں نماز پڑھنا مستحب ہے نا ہمارے نزدیک فقہ حنفی میں۔ دوسرے جو اہل علم ہیں ان کے ہاں جو ہے اندھیرے میں نماز پڑھنی تھی۔ یہاں پہ حدیث پاک جو ہے خیبر میں جب حملہ آور ہونا تھا تو آقا حضور علیہ السلام نے اندھیرے میں پڑھی۔ اس وقت ظاہر ایک مہم پہ جانا تھا نا، اور ضرورت کے تحت تو وقت مستحب سے پہلے آپ نے پڑھ لی، ضرورت تھی نا، حملہ آور ہونا تھا تو خیبر کے قریب فجر کی نماز پڑھی۔ اور ویسے بھی جب جہاد ہوتا تھا نا، اسلامی جہاد، تو وہ کسی بستی پر حملہ آور ہونے کے لیے اس علاقے میں جاتے تو جا کر مجاہدین انتظار کرتے کہ فجر کی اذان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر آبادی کے بارے میں پورا پتہ نہ ہوتا تو اذان ہوتی تو حملہ آور نہیں ہوتے تھے کہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ اگر وہاں پہ اذان نہیں ہوتی تھی تو سمجھتے کہ یہ مسلمانوں کی بستی۔ اس قدر اذان شاعر اسلام میں سے ہے، اذان کا دینا اس قدر مطلب ہے اہمیت رکھتا ہے کہ پوری بستی کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ تو فجر کے قریب، فجر کے مطلب ہے نماز آقا حضور علیہ السلام نے اندھیرے میں پڑھی خیبر جب فتح ہوا تو فراقب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراقب ابو طلحہ وانا ردیف ابی طلحہ، حضرت انس فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سواری پہ سوار ہوئے اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوار ہوئے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ بات آگی سمجھ؟ فاجرا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زقاق خیبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی گلیوں میں گھوڑا دوڑایا، سواری کو، ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو دوڑایا خیبر کی گلیوں میں۔ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے گھٹنے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کو مس ہوئے، ران کو مس ہوئے، کیونکہ یہ الگ سواری پہ تھے نا حضرت انس، یہ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے تھے نا سواری پر، تو حضور کی الگ سواری تھی۔ گلیوں میں جب سواری دوڑائی جاتی ہے تو پھر ظاہر گھٹنا لگ سکتا ہے نا دوسرے کی ران کو، اور انس کہتے ہیں میرا گھٹنا لگا حضور علیہ السلام کی ران مبارک کو، ثم حاصر الازار عن فاخذہ، حضور علیہ السلام کی ران مبارک سے کپڑا ہٹ گیا،
حاصرہ کا کیا معنی ہے بھائی؟ ہاں کھل گیا، سمجھے کپڑا ہٹ گیا، کپڑا جب گھٹنا لگا، حضرت انس کا گھٹنا لگا حضور کے ران مبارک کو، تو ران سے کپڑا، تو یہ ایک ہنگامی حالت ہے نا، حملہ آور ہو رہے ہیں نا، اور گلی میں جو ہے سواری دوڑائی جا رہی ہے، لشکر حملہ آور ہو رہا ہے، تو ایسی حالت میں ہوا نا، خود تو نہیں نا ہٹایا۔ یہ حاصرہ کا بعض کہتے متعدی ہے، جبکہ یہ لازم اور متعدی دونوں آتا ہے، اور دیگر روایات کو دیکھ کر ان حاصرہ کا لفظ بھی آیا صحیح مسلم کی روایت، جس سے پتہ چلتا ہے وہ تو لازم کے ہے معنی میں ہٹ گیا، خود بخود کپڑا، ران مبارک سے کپڑا ہٹ گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں حتی انی انظر الی بیاض فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی سفیدی کو دیکھ لیا، ران مبارک کی سفیدی کو، کپڑا ہٹ گیا۔ فلما داخل القریہ، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستی میں داخل ہوئے نا، قال، آپ نے پڑھا اللہ اکبر، نعرہ لگایا، سمجھ آ رہی بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کی۔ ساتھ فرمایا خریبت خیبر، خیبر تباہ ہو گیا، خیبر، اب خیبر والے گئے۔ یہ دھمکی امیز بات کرنا اور لشکر کشی کرتے وقت، جہاد کے وقت جو ہے نا، دشمن پہ روب ڈالنے کے لیے ہوتا ہے۔ حضور نے اللہ اکبر نعرہ لگانا بھی یہ جوش جذبہ دینے کے لیے ہوتا ہے نا، ہاں۔ پھر یہ فرمایا خریبت خیبر، خیبر تباہ ہو گیا، خراب ہو گیا۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 مرتبہ پڑھا، اللہ اکبر، خریبت خیبر، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، کتنی مرتبہ پڑھا؟ قالها ثلاثا، حضور نے ہاں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے حضور نے فرمایا خیبر تباہ ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے سین میں داخل ہو جائے نا، پھر ڈرائے ہوئے، دہشت زدہ ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح خیر سے نہیں ہوتی، صبح خیر سے، وہ منذرین قرار دیے نا، وہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، دہشت زدہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا روب ان پہ طاری ہے، وہ پہلے ہی ڈر رہے ہیں، وہ پہلے ہی، اب ڈرے ہوئے لوگوں کی صبح بخیر ہے۔ جب ہم اتر جائیں نا کسی کے سین میں، پھر ان کی خیر نہیں ہوتی، ان کی خیر، ہاں۔ یہ آقا حضور علیہ السلام نے دھمکی امیز جملہ ارشاد فرمایا 3 مرتبہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں راوی حدیث، خرج القوم الی اعمالہم، لوگ اس ٹائم صبح سویرے بستی سے نکل رہے تھے اپنے کام کاج کے لیے، حضور حملہ آور ہو رہے تھے تو لوگ کام کاج کے لیے نکل رہے، تو جب انہوں نے دیکھا نا، فقالو، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب دیکھا حضور کو تو جا محمد ہوتا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر جا فعل بھی بھول گئے، فعل بھی کہنا اور فعل حذف کیا جاتا ہے جب ایسا معاملہ ہو، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مسئلہ بن گیا، اس ٹائم پر پورا جملہ نہیں بولا جاتا، اس ٹائم تو ایک لفظ بولا جاتا تاکہ اگلے کو سمجھ آ کہ مر رہا ہوں میں، مسئلہ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جب باہر نکل رہے تھے انہوں نے دیکھا حضور حملہ آور ہو گئے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگے محمد، مطلب یہ تھا کہ آپ آئے۔ عبدالعزیز تو کہتے ہیں بعض صاحب نے یہ بھی کہا کہ والخمیس، محمد والخمیس، خمیس کے معنی لشکر ہے، کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، آپ ہی لشکر سمیت گئے ہیں، آ گئے ہیں آپ ہی، ہاں لشکر سمیت آ گئے ہیں حضور۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَا، ہم نے خیبر کو صلح سے نہیں حاصل کیا تھا، ہم نے طاقت کے بل بوتے کیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ دشمنان اسلام کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا چاہیے، اپنے لوگوں پر نہیں طاقت کا استعمال کرنا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، وطن عزیز پاکستان میں یہ جو اسلحہ بنایا گیا ہے نا، ایٹم بنایا گیا ہے، اپنے لوگوں کے لیے نہیں، یہ داخلی خارجی شر پسندوں کے لیے، فساد پھیلانے والے لوگوں کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی سلامتی اور حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یہ طاقت کے بال بوتے خیبر فتح ہوا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس پہ بھی اختلاف ہے نا، باتیں لوگ کرتے، تو یہاں پہ حدیث پاک کا لفظ ہے نا عنوا، اصبناها عنوا، خیبر کس طرح فتح کیا؟ ہاں، فجومی السابج، کہتے ہیں کہ قیدی جمع کیے گئے خیبر کے، ہاں جب قیدی جمع کیے گئے نا، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یہ بیٹا جو جہاد ہوتا، جو مال اسباب جمع ہوتا نا، وہ مال غنیمت ہوتا، تو جو کافر قیدی بنا لیے جاتے نا،
وہ مرد جو ہے وہ غلام تو عورتیں لونڈیاں ہوتی، وہ بھی ایک مال ہی ہوتا تھا، وہ بھی اس زمانے میں وہ بھی مطلب ہے وہ غلام ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھی، ان کو مال غنیمت کے طور پہ آگے تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو حضرت دہیا صاحب حضور کے پاس آئے، جب یہ مکمل ہو گیا مرلہ تو آ کے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آتنی جاریۃ من السبی، ان قیدیوں میں مجھے بھی کوئی لونڈی عطا فرما دے، مجھے کوئی لونڈی۔ حضور نے فرمایا اذهب فخذ جاریۃ، جاؤ جا کے لے لو۔ وہ گئے تو حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا ان کو لے لیا۔ تو ایک آدمی آئے حضور کی بارگاہ میں، انہوں نے آ کے عرض کی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آتیت دحیہ صفیہ بنت حیی سیدۃ قریظہ والنضیر، آقا حضور آپ نے دہیا کو کہا ہے کہ جا کے لے لیں، تو جس عورت کا وہ انتخاب کر رہے ہیں نا، وہ عورت کون ہے؟ صفیہ ہے۔ وہ تو سیدہ قریظہ والنضیر، خیبر کے جو بڑے دو قبیلے ہیں نا، ان کی سردار بنتی ہے، سیدہ ہے، سمجھ آ رہی؟ سیدہ قریظہ والنضیر، قریظہ اور نضیر قبیلے کی کیا بنتی ہے؟ جو خیبر کے بڑے قبیلے ہیں نا، خیبر کے لوگ یہود تھے نا، تو وہ بڑے قبیلے جو تھے ان کی سردار بنتی ہے۔ تو آقا حضور آپ لا تصلح الا لکا، وہ سردار خاتون ہے تو اسے آپ قبول فرمائیں۔ تو حضرت دہیا کو کوئی اور کہہ دے، وہ کوئی اور لے لے، یہ خاتون سردار ہے، اس کو آپ اپنے لیے قبول فرمائیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو ایسا مشورہ دے سکتے ہیں نا، جو ان ساری چیزوں کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، تو وہ جناب انہوں نے کتنا اعلیٰ مشورہ دے دیا۔ تو حضرت صفیہ صاحبہ جو تھی نا، یہ ام المومنین بنی نا۔ آگے اسی حدیث پاک میں حضور نے انہیں پھر لونڈی نہیں رکھا تھا، آزاد کر کے نکاح فرما لیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نکاح آزاد کر کے، مومنوں کی ماں ہے۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ہے نا، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے بنتی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ ہاں، جب یہ مدینہ منورہ آئی نا، تو پھر بعض ہوتا ہے نا، کچھ عورتوں کی طرف سے بات چیت ہوتی ہے، تو اس پر جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو تھی، ایک دن غمگین تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، صفیہ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ آپ ان کو یہ کہہ دینا تھا کہ میں ایک نبی کی بیوی ہوں، ایک نبی کی بیوی بنی ہوں، تو ایک نبی کی بیٹی ہوں، تو ایک نبی کی بھتیجی بنتی ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد تھی نا، موسیٰ علیہ السلام کی پھر وہ بھتیجی بنی نا اس سے، اس لحاظ سے۔ تو یہ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا، یہ قریظہ اور نضیر جو دو بڑے قبیلے تھے نا، ان کی یہ سردار بنتی تھی۔ تو اس شخص نے آ کے عرض کیا، آقا حضور لا تصلح الا لک، یہ تو صرف آپ کو ہی لگتی ہے کہ آپ کے نکاح میں آنی چاہیے۔ قال حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کو بلا لے دہیا کو۔ تو آقا حضور علیہ السلام کے پاس وہ لے کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر رحمت فرمائی، تو آپ نے فرمایا خذ جاریۃ من السبی غیرہ، اے دہیا آپ ان کے علاوہ کسی اور کو لے لے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر آتے ہیں کہ فآتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتزوجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر لونڈی نہیں رکھا تھا، انہیں آزاد کر دیا اور ساتھ نکاح فرمایا۔ بیٹا آزاد کرنا بہت بڑا کمال تھا، اور آزاد کر دینا کسی غلام کو یا لونڈی کو بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑا انعام ہے اس پر کہ اس کو ہمیشہ کے لیے آزادی دے دی ہے۔ اور پہلے بیٹا اس زمانے میں تو لونڈیاں اور غلام بکتے تھے نا، وہ تو ایسے ہی ہوتے جس طرح لوگ آئے گاڑی لیتے ہیں تو آگے بیچ دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ان کا تو اس طرح کا معاملہ ہوتا نا، وہ بکتے تھے، آگے خریدے جاتے، بیچے جاتے، تو جس کو آزادی دی جاتی تھی اس کو بہت بڑا انعام دیا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور نکاح کر لیا، آزاد کیا اور نکاح کر۔ فقال له ثابت بنانی جو راویوں میں، انہوں نے حضرت انس سے پوچھا نا، جو راوی حدیث ہے اس حدیث کے راوی کی، یا ابا حمزہ، یہ ان کی کنیت ہے نا حضرت انس کی، فرمایا اے ابو حمزہ ما اصدقہا، حضور نے حق مہر کیا رکھا تھا، حضور نے حق مہر کیا رکھا تھا؟ فرماتے نفسہا آتقہا وتزوجہا، آقا حضور علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا۔ آزاد کرنا جو ہے نا، آزادی دینا، یہی حق مہر تھا اور نکاح کر لیا تھا۔ آزادی دینا اور
تھا آزاد کر دینا، یہی کیا تھا؟ حق مہر تھا۔ لیکن فقہ حنفی میں لونڈی کو آزاد کر دینا آزادی حق مہر نہیں بنتی، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ آقا حضور نے ایسے کیا تو اس کے بارے میں شارحین حدیث کہتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے، آپ کی خصوصیات میں سے ہے، کسی اور کے لیے ایسے جائز حق مہر اور مستقل ہونا چاہیے، صرف آزادی کو ہی حق مہر نہیں قرار دینا چاہیے، یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت میں تھی۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب نکاح فرما لیا، حتیٰ اذا کان بالطریق، ابھی راستے میں ہی تھے۔ دیکھو کتنی سمپل شادی ہوتی تھی، اور اسلام میں کتنی سادگی کے ساتھ شادی ہو گئی، نکاح ہی ہے نا۔ حضور نے نکاح فرما لی، راستے میں ہی تھے۔ جاہزتھا لہو ام سلیم، حضرت انس کی والدہ محترمہ بڑی دانشمند خاتون تھی، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت صفیہ کو تیار کیا راستے میں ہی، فَأَعْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، نکاح تو ہو چکا تھا نا، تو راستے میں ہی شب زفاف بھی آ گئی، راستے میں ہی ہاں۔ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عروسا، صبح ہوئی تو حضور دولہا تھے، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ صبح ہوئی تو حضور دولہا تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان عنده شیء فلیجئ بہ، جس کے پاس جو بھی ہے نا کھانے کے لیے چیز وہ لائے، چاہیے کہ وہ ہاں بیٹا اپنے غلاموں کو کہا جا سکتا ہے، اپنی محبت والوں کو کہا جا سکتا، نہیں کہا جا سکتا بھائی لاؤ جو کچھ ہے مل کے کھائے، زبردستی نہیں لیکن محبت پیار میں تو کہا جا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کے پاس جو ہے لے آؤ، وباسطا نتان، نتان یا نتان، چمڑے کا دسترخوان تھا، آقا حضور نے وہ بچھا دیا۔ فجعل الرجل یجیء بالتمر، کوئی کھجور لے کے آتا ہے، وجعل الرجل یجیء بالسمن، کوئی گھی لے کے آتا ہے، راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے قد ذکر سوی کا، ستو کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ جناب فحاسو حیسن، یہ ایک مالیدہ حلوہ نما سے چیز بنائی گئی، فکانت ولیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو گیا؟ یہ ولیمہ ہو گیا ہے۔ کتنی سادگی سے نکاح، کتنی سادگی سے شادی، کتنی سادگی کے ساتھ یہ مسلمان آپس میں باہمی محبت اور پیار سے کرے تو دقت ہی کوئی نہیں ہے۔ آج یہ محبتیں، یہ خلوص اخلاق ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو اتنی ٹینشن ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اتنے رسم و رواج اور اتنا جناب بوجھ بنا دیا گیا، ایک غریب بندے کو تو اپنے بچوں کی شادی کرنا دشوار ہوتی جا رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ امیر لوگ جو ہیں وہ اتنا کچھ خرچ کر دیتے ہیں کہ غریب لوگ جو ہیں وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، ہم اپنے بچے کی خوشی کا کیسے سامان کریں، تو اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے جس میں مطلب ہے غریب لوگ جو ہیں وہ غریب دیکھتے رہ جائیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ مل جل کے مطلب اگر معاونت کی جائے، ایسے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے بچیوں کی شادی کر سکیں اور اپنے مطلب بچوں کی شادی کر سکے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ایک نمونہ ہے نا، آپ کی سیرت مبارک جو ہے اتنی سادگی کے ساتھ جناب ولیمہ بھی ہو گیا اور راستے کے اندر ہی نکاح بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی اور ولیمہ بھی ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو اس حدیث پاک کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ لے کر آئے، جس کا حوالہ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ سند مضبوط ہے، سند اس کی مضبوط ہے، اس کے اندر وہ لگتا ہے نا، وہ آتا ہے کہ آقا حضور خیبر کی گلیوں میں تھے تو حضرت انس فرماتے ہیں میرا گھٹنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کو مس کیا جس سے کپڑا ہٹ گیا، کپڑا تو وہ ایک ہنگامی حالت تھی، اس ہنگامی حالت کے پیش نظر اس کو حجت نہیں بنایا جائے، اس کو حجت دوسرا آپ کا قول مبارک واضح موجود ہے جو حدیث جرحد ہے، وہ زیادہ احوط، زیادہ محتاط ہے، زیادہ ہاں، اس کو حضرت امام بخاری صاحب نے فرمایا وہ احوط ہے، وہ زیادہ محتاط ہے، جس کے اندر الفاخذ عورت، ان کے فخذ کیا ہے بھائی؟ ران جو ہے وہ عورت ہے، اس کا چھپانا مرد کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب قائم فرمایا فی کم تصلی المرأۃ من الثیاب، عورت کتنے کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے، عورت ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ بعض ہمارے ائمہ اکرام نے کہا جی کم از کم 2 کپڑے تو پہنے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر ایک ہی کپڑے میں اور ضرورت کے تحت ایک ہی کپڑے میں اگر وہ نماز پڑھ لیتی ہے پورا جسم ڈھانپ کر تو اس کی نماز ہو جائے گی، سمجھ آ رہی؟ جس طرح مرد کے لیے ہے نا
کہ اگر اس کا وہ حصہ جس کا ڈھانپنا ضروری تھا وہ ڈھانپ دیا، تو مرد کی جس طرح نماز ہو جاتی ہے اسی طرح عورت کی بھی نماز ہے۔ ہاں، کپڑے گنتی 2 4 3 کا ہونا ضروری نہیں ہے، تاہم اگر وسعت موجود ہے، وسعت، پھر عورت کو اتنے کپڑے پہن کے ہی نماز پڑھنی چاہیے جتنے عام روٹین میں پہنتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے، پھر ایک کپڑے میں نماز۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام تھے، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بہت بڑے مفتی تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں اپنی مطلب ہے زندگی میں انہیں فتویٰ نویسی کی جو ہے نا وہ اجازت عطا فرمائی، اور ساتھ یہ بھی ہدایت فرمائی کہ اس سوال کا جواب دینا ہے جو لوگوں کے لیے ضرورت اور مفید ہو۔ ہر سوال کا جواب فتوے کا جواب نہیں ہوتا، جو لوگوں کو مفید ہے ضرورت ہے اس کا دینا چاہیے نا۔ اور ویسے ہی لوگ فتویٰ لگانا شروع ہو جاتے تو اس فتوے کا کیا ہے اہمیت؟ اس فتوے کی تو اہمیت ہی ختم ہو جاتی، تقدس مجروح ہوتا ہے۔ جو مفید اور ضروری ہے نا اس کا جواب دینا۔ تو یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لو وارت جسدھا فی ثوب جازا، اگر عورت اپنے جسم کو ڈھانپ لے، پورے جسم کو ایک ہی کپڑے میں ڈھانپ لے تو نماز جائز ہے، نماز جائز ہے، لیکن کپڑے ہوتے ہوئے بیٹا ایک میں پڑھنا بہتر جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ زیادہ کپڑے ہونے چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ جتنا عام روٹین میں کپڑے پہنتی ہے جس میں سر پہ ڈھانپا جائے، چادر وغیرہ ہوتی ہے، قمیض ہوتی ہے، شلوار ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ سارے مطلب لباس ہو تو زیادہ بہتر ہے، جتنا زیادہ اہتمام کرے۔ اور خاص طور پہ عورتوں کو بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ مطلب ہے ان کا چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے کے سوا باقی جسم کا ڈھانپنا نماز میں ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہ کہ اس کے بازو وغیرہ جس طرح آج ہاف بازو ہوتے ہیں، یہ اس طرح کر کے نماز پڑھیں گی تو نماز نہیں ہوگی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہاں پہ جو روایت لے کر امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ راویہ بنتی ہیں، فرماتی ہیں لقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الفجر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرماتے، آپ کے ساتھ مومن عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی، آپ کے ساتھ مومن عورتیں بھی نماز پڑھتی، تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی تھی، اپنی چادروں میں جب اپنے گھروں کو جاتی تھی تو ما یعرفہن احد، انہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، اس طرح وہ با پردہ ہوتی اور بڑی چادروں میں لپٹی ہوتی تھی، ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ تو یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں تھا نا، جو فتنوں سے خالی زمانہ تھا، فتنوں سے ہاں، یہ اس زمانے میں تھا۔ بعد کے زمانے میں پھر یہ جائز نہ رہا نا، بعد کے زمانے میں تو جانے کے لیے عورتوں کے لیے فتنے کا خدشہ ہے، لہٰذا ان کو گھروں میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اگلا باب قائم فرمایا، اذا صلی فی ثوب لہ اعلام ونظر الی علمها، جب کوئی بندہ ایسے کپڑے میں نماز پڑھے جس پر نقش و نگار ہو، لہو اعلام کیا ہے بھائی؟ جس پر نقش و نگار، ونظر الی علمها، تو نماز کے دوران ان نقش و نگار کی طرف دیکھ لیا تو پھر سمجھ آ رہی بھائی؟ تو ایسا لباس پہن کے نماز پڑھنا جس پر نقش و نگار ہیں اور دوران نماز جو ہے ادھر دیکھا جائے تو توجہ ادھر بٹ جاتی ہے، تو یہ نماز میں خشوع و خضوع کے خلاف ہے نا، یہ نماز میں خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ ایسا لباس پہن کے نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا فقہائے کرام۔ اور ایسی جگہ پر نماز پڑھنا جہاں پہ بندے کی توجہ آگے پیچھے بٹتی ہو، ایسے ماحول میں نماز پڑھنا کہ یکسوئی نہ رہتی ہو، یکسوئی خشوع و خضوع نہ رہتا ہو، ایسی حالت میں بھی نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ضرورت ہے، مجبوری ہے، نماز تو ہو جائے گی، نماز تو، لیکن بہتر نہیں ہے، بہتر ہاں۔ تو ایسے کپڑے میں جس پہ نقش و نگار بنا ہو، توجہ بٹتی ہے ادھر، دھیان جاتا ہے، ایسا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس بارے میں جو حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لے کر آئے، اس کی آخری راویہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیصۃ لہا اعلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمبل میں، چادر مبارک میں نماز ادا فرمائی جس پر نقش و نگار تھے، جس پر فنظر الی اعلامها نظرۃ، ایک نظر حضور کی ادھر پڑ گئی، حضور کی نماز کے دوران ایک نظر اس کپڑے پر پڑ گئی۔ فلما انصرف، جب نماز سے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا اذهبوا بخمیصتی هذه الی ابی جام،
وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَام، یہ چادر لے کے جاؤ ابو جام کے پاس، اس سے ابو جام سے انبجانیہ لے کر آؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس پہ نقش و نگار ہے نا، یہ نقش و نگار والی چادر ان کو دے کر آؤ، اس سے دوسری چادر لے کے، دوسری چادر دوسری چادر انبجانیہ لے کر آؤ، وہ چادر جس پر نقش و نگار نہیں بنے ہوئے تھے۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نقش و نگار والی چادر پہنی ہوئی تھی، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، اس چادر نے تو مجھے نماز میں ابھی مشغول کر لیا تھا، چادر نے اپنی طرف، اور نقش و نگار ہوں تو اس میں کشش ہوتی ہے نا، توجہ ادھر چلی جائے، توجہ مبذول ہو جاتی ہے، اس وجہ سے آقا حضور نے فرمایا کہ ادھر توجہ گئی، نظر گئی تو ساتھ توجہ بھی چلی گئی نا، نماز سے اس چادر نے مجھے مشغول کر دیا، تو وہ چادر ہی حضور نے واپس کر دی، وہ چادر ہی حضور نے واپس کر دی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے پھر ایسی چادر پہن کے، ایسا لباس جس میں نقش و نگار توجہ ادھر بٹتی ہے، ایسا لباس پہن کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آقا حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، دوسری روایت میں یہ آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت انظر الی علمیہ وانا فی الصلاۃ، میں جب نماز میں تھا تو اس کے نقش و نگار کو میں دیکھنے لگا تو فاخاف ان یفتننی، تو مجھے خدشہ ہوا کہ یہ مجھے فتنے میں نہ ڈال دے، یہ مجھے یہ آقا حضور علیہ السلام کا اپنا رتبہ، اپنا مقام ہے جو ساری کائنات کے لوگوں سے بلند و بالا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہے وہ کسی اور نبی مرسل کو بھی حاصل ہے، کسی فرشتے کو بھی وہ حاصل ہے، وہ اعلیٰ ترین رتبہ اور قرب خداوندی حضور کو حاصل ہے نا، اس قرب کی وجہ سے بھی حضور علیہ السلام نے اس کو پسند نہ فرمایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس نے نماز سے مشغول کر لیا، لہٰذا حضور نے وہ چادر اتاری، وہ واپس کر دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسا لباس پہن کے نماز نہ پڑھیں، اور ایسے ماحول میں نماز نہ پڑھے جس میں توجہ آگے پیچھے بٹتی ہو، جو خشوع و خضوع میں فرق آتا ہو، اس سے گریز کرنی چاہیے، اس سے گریز کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق